زندگی میں ہم سب سے زیادہ بے بس تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ محدود ہونا ہی باعث عافیت ہے، اور پھر یہ بات ہم تب سمجھتے ہیں جب دھتکار دیے جاتے ہیں۔ جذبات میں آ کر کبھی بھی اپنی جگہ مت چھوڑو، کیونکہ آپ کے مقام پر قابض ہونے کو ہزاروں لوگ منتظر ہوتے ہیں۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہیں، بلکہ اس جگہ جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ اگر جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور اگر ہاتھ خالی ہوں تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ نفرتوں، دھوکوں اور سازشوں کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبتوں اور خلوص پر بھی بڑی مشکل سے یقین کرتے ہیں۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ دنیا داری نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا، اور ضروریات زندگی اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ تعلق کو مسلسل آزمانے سے تعلقات میں عیب نکل ہی آتے ہیں، اور عیبوں سے کوئی خالی نہیں ہوتا۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ اپنے لیے دعا مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رکھیں، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ میری زندگی کی 3 غلطیاں: ہر کسی پہ اعتبار کیا، لوگوں کی حد سے زیادہ پرواہ کی، اور کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ ایک اچھا دوست پھول کی طرح ہوتا ہے جسے ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے اور توڑ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اگر توڑ دیا تو مرجھا جائے گا اور اگر چھوڑ دیا تو کوئی اور لے جائے گا۔ اس آدمی کی ہمیشہ عزت کرو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت کرے۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہر ایک شخص مکمل اور خوبصورت ہے، خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا استقبال نماز، تلاوت اور ذکر سے کرتا ہے۔ قرآن پاک دل اور دماغ کو کھول دیتا ہے، مگر اس سے پہلے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ اگر شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔
ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ صفائی رکھا کرو کیونکہ اسلام صاف اور پاکیزہ ہے۔ لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں تنگی کرنے والا ہو۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ جو شخص دنیا میں دوگلا پن اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ کسی سے کسی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا یا پھر یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے حسد کہلاتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے جو پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو ہمیں اذیت دیتے ہیں۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو ہمارے رب سے پوشیدہ ہو اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ بھوک بہت وزنی ہوتی ہے، اس کے نیچے علم، حکمت، عقل، فکر، دانائی اور دانش سب دب کر مر جاتے ہیں۔ اللہ کو اپنے دل کی کیفیت بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں اور آپ کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنیں گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ کبھی بھی کسی کی روح کو زخمی نہ کریں کیونکہ جسمانی تکلیفوں کی ہزاروں دوائیاں اور طبیب مل جائیں گے مگر روح کے طبیب نہیں ملتے۔ مخالفت ڈٹ کے کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں کیونکہ مخالفت تو جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں لیکن منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ کوشش کریں کہ کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ یا آپ کا لہجہ اور آپ کا رویہ نہ بنے کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ جب اذان ہو رہی ہو تو یہ 3 کام مت کریں ورنہ برباد ہو جائیں گے۔ اگر آپ باتیں کر رہے ہیں یا ہنس رہے ہیں تو خاموش ہو جائیں اور توجہ سے اذان سنیں۔ اگر آپ اپنا فون دیکھ رہے ہیں یا کچھ سن رہے ہیں یہاں تک کہ آپ قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں تو قرآن پاک کو بند کر دیں اور اذان سنیں۔ اگر اذان کے وقت خواتین کا سر ننگا ہے تو کوشش کریں کہ فوراً سر پر دوپٹہ لیں اور اپنے سر کو ڈھانپ لیں اور خاموشی سے اذان سنیں۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے کیونکہ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں اور رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ آخری زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے اور حکمران درندے، درمیانی طبقہ کھا پی کر مست رہنے والا اور فقیر نادر بالکل مردہ۔
سچائی دب جائے گی، جھوٹ ابھر آئے گا، محبت صرف زبانوں تک محدود رہ جائے گی اور لوگ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کشیدگی رکھیں گے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی باتیں ہوں تو گھبرانا نہیں، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو بھی ہمیں دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ ہم تقدیر کے سامنے بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود بھی ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے رہیں کہ وہ رحیم ہے۔ تم جاہل صوفی اور کامل ملا کے پھندے میں ایسے پھنسے ہو کہ تم نے قرآن مجید سے ہدایت لینا چھوڑ دی ہے۔ قرآن پاک کی آیتوں سے تجھے بس اتنا کام رہ گیا ہے کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کر بیٹھ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ روح آسانی سے نکل جائے گی۔ مجھے تو افسوس تجھ پر ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ زندگی دیتا ہے، اس سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا۔ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا، کاش اسی قرآن مجید سے تو جینا بھی سیکھ لیتا۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور تم سکون سے محروم ہو جاؤ گے۔ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہوا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے۔ بصیرت اور تقوی انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ایسی بات پہ شکر ادا کرے جس پر صبر کرنا زیادہ مشکل ہو۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ تم اگر اپنے نفس کو خیر میں مصروف نہیں کرتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر دے گا۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، جس طرح تو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، ہماری بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبت میں اور ہمارے غم کو خوشی میں بدل دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔